کر کے مدینہ آئے۔ مسلمانوں کے پاس پینے کے لیے پانی نہیں تھا۔ مدینہ میں ایک کنواں تھا، وہ ایک یہودی کے پاس تھا، بڑے مہنگے داموں میں وہ پانی فروخت کرتا تھا۔ وہ وقت بڑی تنگ دستی کا تھا، مسلمانوں کا سب مال وغیرہ تو مکہ میں رہ گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے جو بئر روما کا کنواں خرید کر وقف کرے گا، اس کے لیے جنت کی بشارت۔ حضرت عثمان ابن عفان گئے اور اس یہودی سے کہا کنواں فروخت کرو مجھے۔ اس یہودی نے کہا میں پورا فروخت نہیں کرتا، آدھا فروخت کروں گا، یعنی ایک دن باری آپ کی ہوگی، ایک دن باری میری ہوگی۔ ایک دن کی باری میں آپ کے جتنے ساتھی ہیں وہ پانی لیں گے، اگلے دن میری باری ہوگی، میرے جتنے ساتھی دوست ہیں قبیلے والے وہ پانی لیں گے، تو میں پورا کنواں نہیں بیچتا، ایک دن آپ کو بیچوں گا۔ فرمایا کتنے میں فروخت کرو گے؟ کہا 12,000 درہم میں۔ حضرت عثمان بن عفان نے 12,000 درہم دیے اور اعلان کر دیا مدینے میں جس کو پانی چاہیے ہو بئر روما سے آ کر پانی مفت آ کر لے لے۔ اب صحابہ کرام آتے اور اتنا پانی بھر کے لے جاتے کہ 2 دن پانی کافی ہوتا، تو جس دن یہودی کی باری ہوتی تو کوئی پانی لینے ہی نہیں آتا تھا۔ حضرت عثمان کی یہ اجازت سب کے لیے تھی، مسلمان بھی پانی لیتے، یہودی بھی لیتے۔ حضرت عثمان یہودیوں سے بھی رقم نہیں لیتے تھے۔ اس یہودی نے دیکھا جب میری باری ہے کوئی آتا ہی نہیں ہے، تو حضرت عثمان سے کہا یہ بقیہ بھی میں آپ کو فروخت کرتا ہوں۔ فرمایا کتنے میں کرو گے؟ کہا 8,000 درہم۔ اسی موقع پر 8,000 درہم دیے، گویا 12,000 پہلے 8,000 بعد میں 20,000 درہم دے کر بئر روما کا کنواں خریدا اور مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کون ہے من جہز جیش العسرہ فلہ الجنہ، کون ہے جو جیش عسرہ کی تیاری کرے گا اس کے لیے جنت ہوگی۔ جیش عسرہ سے مراد غزوہ تبوک تھا۔ غزوہ تبوک سن 9 ہجری میں پیش آیا ہے۔ اس میں رومیوں کی تعداد بہت زیادہ تھی، مسلمانوں کی تعداد کم تھی۔ رومیوں کے پاس ہر قسم کا اسلحہ موجود تھا، مسلمانوں کے پاس ہتھیار نہیں تھے، گرمی کا زمانہ تھا۔ آپ نے فرمایا کون ہے جو لشکر کے لیے تیاری کرے گا اس کے لیے جنت کی خوشخبری۔ حضرت عثمان نے فرمایا تھا یا رسول اللہ یہ جتنا بڑا لشکر ہے اس کے 1/3 کا خرچہ میرے ذمے۔ 30,000 اس میں پیادل تھے، 10,000 اس میں سوار تھے، 40,000 کا لشکر تھا مسلمانوں کا، تو 1/3 گویا 13,000 افراد کا خرچہ۔ فرمایا کہ تسمے تک جتنی چیزیں لگیں گی وہ میں دوں گا۔ یہی غزوہ تبوک کا موقع ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں ہے۔ آپ نے جب چندے کا اعلان کیا ہے جہاد کے لیے کیا ہے، آپ نے فرمایا کہ اٹھو اور اللہ کے راستے میں اللہ کے نام پہ مال خرچ کرو۔ رومیوں کی تعداد زیادہ ہے، ان کے پاس مال و متاع سامان زیادہ ہے۔ یہی وہ موقع تھا کہ ابو بکر صدیق کھڑے ہوئے تھے اور سارے گھر کا ساز و سامان لا کر نبوت کے قدموں میں نچھاور کر دیا تھا۔ یہی وہ وقت تھا کہ عمر کھڑے تھے، آدھے گھر کا سامان لے کر آئے تھے۔ حضرت عثمان ابن عفان گئے، گھر سے 1,000 دینار لے کر آئے۔ دینار سونے کا ہوتا ہے، درہم چاندی کا ہوتا ہے۔ 1,000 دینار لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جھولی میں آ کر ڈال دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان دیناروں کو پلٹتے تھے، فرماتے تھے ما ضر عثمان ما عمل بعد هذا اليوم، عثمان آج کے بعد تو کوئی بھی عمل کر تجھے کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ حضور نے پھر فرمایا کہ کون ہے جو اس غزوے کی تیاری میں حصہ ڈالے گا؟ حضرت عثمان کھڑے ہو گئے، کہا یا رسول اللہ علی 100 بعیر، میرے اوپر لازم ہے 100 اونٹوں کا سامان میں دوں گا۔ آپ نے پھر فرمایا کون ہے جو اس میں حصہ ڈالے گا؟ عثمان پھر کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ 200 اونٹوں کا سامان میں دوں گا۔ آپ نے پھر فرمایا کون ہے؟ عثمان پھر کھڑا ہوا، یا رسول اللہ 300 اونٹوں کا سامان میں دوں گا۔ نبوت کی زبان سے جب اعلان ہوتا سب سے پہلے کھڑا ہونے والا عثمان بن عفان ہوتا۔ اس لیے جو بھی موقع آیا اسلام پر خرچ کا، اسلام پر آبیاری کا، حضرت عثمان نے اپنا مال لگایا ہے۔ حضرت عثمان کا دور آیا، مسجد نبوی تنگ پڑ گئی، مسلمانوں کی تعداد زیادہ تھی۔ ارد گرد کے لوگوں سے کہا زمینیں فروخت کر دو، لیکن کوئی اس پر تیار نہیں تھا۔ ہر ایک یہ چاہتا تھا کہ مسجد نبوی کا قرب میرے ہاتھ سے نہ جائے۔ حضرت عثمان نے مہنگے داموں میں زمینیں خریدیں اور خرید کر وہ ساری زمینیں مسجد نبوی میں شامل کر دیں۔ تو مسجد نبوی کا بہت بڑا حصہ
اس وقت جو ہے وہ حضرت عثمان کا خریدا ہوا ہے، جو انہوں نے مسجد نبوی میں شامل بھی کیا اور اس تعمیرات کو حضرت عثمان نے خود کیا ہے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے یہ مقام دیا تھا، ہر موقع پر انہوں نے اسلام کے لیے خرچ کیا۔ حضرت عثمان کے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی عقیدت اور محبت تھی، بڑی عزت اور احترام تھا۔ ایک موقع پر عصر کی نماز کے بعد دروازے پر بیٹھے ہیں، وضو کر رہے ہیں، مسکرانے لگ گئے۔ کسی نے پوچھا کیوں مسکرا رہے ہو؟ کہا میں نے یہاں حضور کو وضو کرتے دیکھا تھا اور آپ مسکرائے تھے، تو حضور کے اس عمل کی یاد کو تازہ کرنے کے لیے میں مسکرایا۔ ایک دن حضرت عثمان مسجد نبوی کے دروازے پر بیٹھے ہیں، بکری کا گوشت منگوایا، چند نوالے کھائے، تازہ وضو نہیں کیا، وضو پہلے سے تھا، اٹھے اور نماز پڑھائی۔ فرمایا میں نے دیکھا تھا حضور نے ایک موقع پر اسی طرح گوشت منگوایا اور مسجد کے دروازے پہ تناول فرمایا، میں چاہتا ہوں حضور کے اس سنت کو بھی زندہ کر دوں۔ یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اس امت کے وہ انسان ہیں جن میں اتباع رسول اس قدر، مسند احمد میں روایت ہے، ایک شخص بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا، طواف کے دوران رکن یمانی پر آ کر اس نے بوسہ دیا، پھر حضرت عثمان سے کہنے لگا تم بھی اس کا استلام کرو۔ استلام کہتے دونوں ہاتھ اس کی طرف کرنا، پھر ہاتھوں کو بوسہ دینا، چونکہ یہ صرف حجر اسود کے لیے ہوتا ہے، دیگر کے لیے استلام اور بوسہ نہیں۔ تو حضرت عثمان نے اس سے کہا کیا تم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ طواف نہیں کیا؟ اس نے کہا میں نے تو طواف کیا ہے۔ کہا کیا حضور کو تم نے استلام کرتے دیکھا ہے؟ فرمایا نہیں کرتے دیکھا۔ تو کیا حضور کی اتباع بہتر نہیں ہے؟ اس کو بات سمجھ آ گئی۔ کہا ہر چیز میں اقتدا ہوگی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتدا ہوگی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف فرما ہے، آپ بیٹھے ہوئے تھے، آپ کے زانو مبارک پہ کپڑا نہیں تھا، دروازے پہ دستک ہوئی، ابو بکر صدیق آئے، آپ اسی طرح بے تکلفی سے بیٹھے رہے، پھر دستک ہوئی حضرت عمر آئے، آپ اسی طرح بے تکلفی سے بیٹھے رہے، پھر دستک ہوئی حضرت عثمان آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زانوؤں پہ کپڑا ڈال دیا، بالکل ٹھیک ہو کر بیٹھ گئے۔ جب یہ صحابہ چلے گئے، ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ ابو بکر آئے، آپ اپنی حیت میں بیٹھے رہے، عمر آئے، آپ اپنی حیت میں بیٹھے رہے، عثمان آئے تو آپ ٹھیک ہو کر بیٹھے، اپنے زانوؤں پہ آپ نے کپڑا ڈال دیا۔ آپ نے فرمایا عائشہ میں اس سے کیوں نہ حیا کروں جس سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے، میں اس سے کیوں نہ حیا کروں جس سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے۔ ایسی حیا کی زندگی گزاری تھی، غسل کرتے تھے تب بھی نیچے چادر باندھ کے کہ بیت الخلا کے اندر بھی اتنی حیا کہ میرے اوپر کسی کی نگاہ نہ پڑ جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دائیں ہاتھ پر جب بیت فرمائی تھی، فرمایا میں نے کبھی اس دائیں ہاتھ کو شرمگاہ پہ نہیں لگایا کہ یہ ہاتھ نبوت کے ہاتھ سے مس ہوا ہے، اور میری غیرت ایمانی گوارا نہیں کرتی کہ یہ ہاتھ میں کبھی شرمگاہ پہ لگائے۔ بڑی حیا کے ساتھ، پاک دامنی کے ساتھ زندگی گزاری۔ عثمان اس امت کا وہ انسان ہے، اس امت کا وہ انسان ہے جس نے ایک رکعت میں پورا قرآن کریم تلاوت کیا۔ اس امت میں 4 آدمی گزرے جنہوں نے ایک رکعت میں پورا قرآن کریم تلاوت کیا، 2 صحابہ میں، 2 تابعین میں۔ صحابہ میں نمبر 1 حضرت عثمان بن عفان، نمبر 2 حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ، تابعین میں امام اعظم ابو حنیفہ، اور نمبر 4 سعید ابن جبیر رحمہ اللہ۔ یہ اس امت کے وہ 4 لوگ ہیں جنہوں نے ایک رکعت میں پورا قرآن پڑھا ہے۔ امام ابو نعیم اصفہانی معرفت الصحابہ میں واقعہ لکھتے ہیں، عبد الرحمن تیمی کہتے ہیں میں مسجد حرام میں داخل ہوا، میرے آگے حضرت عثمان تھے، میں ان کے پیچھے پیچھے تھا۔ کہتے مقام ابراہیم کے سامنے کھڑے ہوئے، اللہ اکبر کہہ کر نیت باندھی، میں نے بھی پیچھے نیت باندھ لی۔ کہتے میں سن رہا تھا، الف لام میم سے قرآن شروع کیا اور ایک رکعت میں والناس پہ قرآن مکمل کر دیا۔ یہ حضرت عثمان ہے، یہ جامع القرآن تھا، قرآن کریم کو لغت قریش پہ جمع کرنے والا حضرت عثمان بن عفان ہے، کہ جن کی خلافت جب شروع ہوئی تھی 35 لاکھ مربع میل پر اسلام کا جھنڈا لہرانے والا عثمان بن عفان ہے۔ حضور کا انتقال ہوا تو سن 11 ہجری میں 13 لاکھ مربع میل پہ اسلام پھیلا تھا۔
حضرت عمر کی جب شہادت ہوئی سن 24 ہجری یکم محرم الحرام کو، تو اسلام کا یہ جھنڈا 22 لاکھ مربع میل پہ پھیل چکا تھا، اور جب حضرت عثمان کی شہادت ہوئی 18 ذی الحجہ سن 35 ہجری کو 35 لاکھ مربع میل پر اسلام پھیل چکا تھا۔ حضرت عثمان کو اللہ نے جو دیا اللہ کے راستے میں انہوں نے لوٹایا ہے۔ ایک موقع پر حضرت عثمان گھر میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک سائل آیا، کہا یا رسول اللہ میرے ساتھ تعاون کیجیے، آپ نے گھر پیغام بھیجا، گھر میں کچھ نہیں تھا۔ حضور کی تو عادت تھی جو آتا اللہ کے راستے پہ لوٹا دیتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حضرت عثمان کے پاس بھیجا۔ حضرت عثمان کے گھر پہنچے ہیں، دروازے کے باہر ہیں، اور اندر کیا دیکھتے ہیں، حضرت عثمان اور گھر والی کا کسی بارے میں تکرار ہو رہا ہے کہ تم نے بتی دیے میں موٹی کیوں ڈالی کہ تیل زیادہ جل گیا۔ تو یہ شخص کہتے ہیں میں سوچنے لگا جو اپنی گھر والی سے اتنی معمولی بات پہ جھگڑتا ہو کہ تم نے بتی موٹی کیوں ڈالی کہ تیل زیادہ جل گیا، بھلا وہ مجھے کیا دے گا۔ لیکن جب باہر آئے میں نے کہا حضور نے مجھے بھیجا ہے۔ حضرت عثمان گئے 700 درہم تھیلی میں ڈالے اور انہیں لا کر دی تھی۔ اس نے جب یہ دیکھے تو کہا آپ نے تو اتنا دے دیا، میری 7 نسلیں کھائیں تو ختم نہیں، لیکن گھر والی کے ساتھ تو معمولی بات پہ لڑ رہے ہو۔ عثمان ابن عفان نے فرمایا کہ وہ میری ذات پہ خرچ ہو رہا ہے اور یہ اللہ کے نام پہ خرچ ہو رہا ہے۔ اللہ کے نام پہ خرچ ہے تو اس میں حساب نہیں لگانا، ذات پہ خرچ ہے تو اس لیے حساب لگاتا ہوں۔ اس لیے جب انسان راہ خدا میں خرچ کرتا ہے اللہ بھی اسے اسی طرح دیتا ہے، اور جو گن گن کے خرچ کرتا ہے، جیب کے اندر سکے تلاش کر کے رب کے نام پہ دیتا ہے، پھر اللہ بھی اسے اسی طرح مال دیتا ہے۔ اور جب انسان وسعت کے ساتھ عثمان بن عفان کی طرح خرچ کرتا ہے، پھر اللہ رب العزت اسے مال اور دولت بھی اسی طرح عطا فرماتا ہے۔